حضور نے اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد خالص ہیومن لیول پر کی ہے، ہیومن لیول پر۔ اس میں معجزات کا عمل دخل نہ ہونے کے برابر ہے۔ تکلیفیں جھیل کر، مصائب برداشت کر کے، فاقہ جھیل کر، زخم جھیل کر، اپنا خون زمین پر گرتا ہوا دیکھ کر، 259 اپنے جانثاروں کی لاشیں دیکھ کر، یہ مراحل طے کر کے یہ کام کیا ہے۔ ایسا نہیں ہوا بس دعا مانگی اور بیڑا پار ہو گیا، نہیں۔ 3 برس شیب بنی ہاشم کے اندر نظر بند رہے ہیں، اور طائف میں جو نقشہ ہوا ہے، رسوا سرے بازارے آشوق ستمگارے، اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سرے بازار۔ طائف میں کیا ہوا ہے؟ تینوں جو بڑے سردار تھے ان سے گفتگو کی ہے، انہوں نے تو ایسے جملے کہے چبھنے والے جو کلیجے کو چیر دیں۔ اور پھر جب اسٹریٹ ارچنز جو ہوتے ہیں، آوارہ لوگ، آوارہ لڑکے، انہیں اشارہ کیا ذرا ان کی خبر لو، یہ نبی بنے پھرتے ہیں، نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ذرا خبر لو ان کی، اور وہ پتھراؤ کر رہے ہیں۔ ساتھ صرف ایک ہے، حضرت زید ابن حارثہ۔ وہ سامنے سے آ کر روک بنتے ہیں، ڈھال بنتے ہیں، تو وہ پیچھے سے پتھر آ رہے ہیں، وہ پیچھے کی طرف سے جاتے ہیں تو آگے سے پتھر آ رہے ہیں۔ جسم لہو لہان ہو گیا، جسم کا خون بہہ کر جا کر جوتیوں میں جم گیا، غشی سی تاری ہوئی ہے، تھک کر بیٹھ گئے ہیں تو 2 گنڈے آئے ہیں، ایک نے اس بغل میں ہاتھ ڈالا، ایک نے اس بغل میں ہاتھ ڈالا، اٹھاؤ جاؤ۔ یہ نقشہ ہے، محمد عربی ہیں، سید المرسلین، محبوب رب العالمین، سید الاولین والآخرین، اور یہ نقشہ ہے، یہ ہے سیرت۔ یہ کوئی بیان نہیں کرتا، کوئی بیان نہیں کرتا۔ اس تکلیف کا جو پھر جو نقشہ نکلا ہے، کہ پھر جو حضور کے قلب کی گہرائیوں سے جو دعا نکلی ہے، واقعہ یہ ہے کہ کلیجہ شک ہوتا ہے اسے پڑھتے ہوئے۔ جب وہاں سے نکل کے باہر آ گئے ہیں اور ایک باغ میں تھوڑی سی دیر کے لیے سستانے کو ٹھہر گئے، وہاں آپ کے اب دعا کی ہے، مناجات کی ہے۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنے وسائل اور طاقت کی کمی کا، اور لوگوں کے سامنے جو رسوائی ہو رہی ہے اس کا۔ کہاں جاؤں، کس سے فریاد کروں؟ تیری ہی جناب میں فریاد لے کر آیا۔ الی من تکلنی، مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ الی بعید یتجہمنی اور الی عدو ملکت امری، کیا دشمن کے حوالے مجھے کر دیا جو چاہے کر گزرے؟ ذرا اندازہ کیجئے کہاں سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں۔ لیکن پھر یہ فریاد جو ہے اس کا ٹرم کیا ہے؟ ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، پروردگار اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں ہے۔ یہ میں نے ایک نقشہ دکھایا۔ حضور کی 23 برس کی زندگی جو ہے وحی کے آغاز کے بعد سے دن رات کی مشقت اور محنت، جو نقطہ سمجھنے کا ہے وہ کیا ہے؟ معجزات نہ ہونے کے برابر۔ حضور کا اصل معجزہ قرآن مجید ہے، اصل معجزہ وہ ہے۔ قرآن کے پڑھنے والے جانتے ہیں کہ کفار قریش مکہ جو ہے وہ کہتے تھے معجزہ دکھاؤ، جیسے موسیٰ کو معجزہ ملے، جیسے عیسیٰ کو معجزے ملے۔ اللہ کا فیصلہ تھا کہ نہیں دکھائیں گے، ہمارا معجزہ قرآن ہے۔ ان معجزوں کو دیکھ کر کون ایمان لے آیا تھا؟ کیا فرعون نے مان لیا تھا؟ کیا یہودی حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے تھے معجزے دیکھ کر؟ جن سے بڑے معجزے ممکن نہیں ہیں، حسی معجزے، آنکھوں سے دکھائے جانے والے معجزے تو اس سے بڑے ممکن نہیں ہیں۔ مردے سے کہا جائے قم باذن اللہ، وہ کھڑا ہو جائے، چلنا شروع کر دے، مردہ قبر سے نکل آیا۔ یا یہ کہ گارے سے ایک پرندے کی شکل بنائی، پھونک ماری اور وہ اڑتا ہوا پرندہ ہو گیا۔ احیاء موتا اور تخلیق حیات، اس سے آگے کوئی شے ہے؟ باقی یہ کہ
جو مادرزاد اندھا تھا ہاتھ پھیرا اور اس کی بینائی آ گئی. یہ تو چھوٹی چیزیں ہیں. مردہ کو زندہ کر دیا، اور کیا چاہیے آپ کو؟ تو کیا ایمان لے آئے لوگ؟ لوگوں نے کہا جادوگر ہے اور جادو کفر ہے، لہذا کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، واجب القتل ہے، سولی چڑھا دو اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے محمد کے بارے میں طے کیا کہ وہ معجزے نہیں دکھائے جائیں گے. ہدایت کا طالب کوئی ہے تو قرآن موجود ہے، معجزہ ہے سب سے بڑا. اور ہدایت کا طالب نہیں ہے تو بڑے سے بڑا معجزہ دکھا دو، ایمان تو نہیں لاتے. لیکن اس میں خاص طور پر نوٹ کیجئے، جب بنی اسرائیل کو بھوک لگی تھی اور کھانے کو کچھ نہیں تھا تو من و سلوہ نازل ہوئے تھے کہ نہیں؟ جیش العسرہ، سفر تبوک، بھوک کا یہ حال اور رسد کی کمی کا یہ حال کہ تین مجاہدین کا 24 گھنٹے کا راشن ایک کھجور. پہلے ایک شخص نے منہ میں رکھا، چوس لیا کچھ دیر، پھر دوسرے کو دے دیا، اس نے چوس لیا، کچھ گلوکوز مل گئی، کچھ انرجی مل گئی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، پھر تیسرے کو دے دیا. 3 آدمیوں کے لیے 24 گھنٹے کا راشن ایک کھجور. کیا من و سلوہ نازل ہوا؟ بتائیے. یہ میں سوال بعد میں کروں گا. کیا وہ بنی اسرائیل والے جو ہیں وہ اللہ کو زیادہ محبوب تھے محمد کے امتیوں سے؟ کیا موسیٰ زیادہ عزیز تھے محمد الرسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ سوال اپنی جگہ ہے، واقعہ اپنی جگہ ہے. غزوہ خندق کے اندر لوگوں نے فاقوں کی وجہ سے، کئی وقت کا فاقہ ہے، کمر دوہری ہوئی جا رہی ہے، تو کمر سے پتھر باندھ لیے ہیں. اپنی چادریں لے کر یہاں پتھر رکھا پیٹ کے اوپر اور چادر سے کس دیا تاکہ کمر جو ہے سیدھی رہے. پھر حضور سے آ کر فریاد کی کہ حضور اب یہ فاقہ کشی ناقابل برداشت ہو رہی، دیکھیے ہم نے یہ پتھر باندھے ہوئے. حضور اپنا کرتا مبارک اٹھا کر دکھاتے ہیں، وہاں 2 پتھر بندھے ہوئے. یہ ساری باتیں ہماری سیرت کے جلسے ہوتے ہیں تو اس کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنکھ خوبہ ہم دارم تو تنہا داری. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو تمام انبیاء کو جو خوبیاں دی گئیں وہ ساری آپ کو دے دی گئی. یوسف علیہ السلام بہت حسین تھے، ان سے بڑھ کر حسن محمد کو عطا کر دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. دم عیسیٰ ید بیضا، یہ ساری چیزیں ہیں محمد آپ کو عطا کی گئی. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہم دارن تو تنہا داری. لیکن میں یہ کہا کرتا ہوں کہ حضور کی یہ حدیث کوئی نہیں سنائے گا آپ کو. تمام نبیوں پر جو تکلیفیں آئی ہیں میں نے تنہا وہ ساری جھیلی ہیں. یہ حدیث نبوی ہے. بہرحال اس پوری بحث کا نتیجہ کیا ہے کہ یہ معجزوں سے نہیں ہوا ہے، یہ دعاؤں سے نہیں ہوا ہے. دعائیں بھی ہوئی ہیں، کوئی شک نہیں، اللہ کی مدد بھی آئی ہے، غزوہ بدر میں آئی ہے مدد، اور مدد کا رات دروازہ آج بھی بند نہیں ہے. چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار. اب بھی فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی مدد تو اب بھی آئے گی. معجزہ جو ہے وہ صرف نبیوں کے لیے ہوتا تھا، حضور کے لیے بعض معجزے ہیں. بعض مواقع پر تھوڑا سا کھانا جو ہے بہت سے لوگوں کے لیے کفایت کر گیا، ایسی چیزیں ہوئی ہیں، کرامات کی نوعیت کی چیزیں ہوئی ہیں. لیکن یہ ہے کہ جس طرح کا ہم وہاں دیکھتے ہیں، دھوپ پریشان کر رہی ہے تو ساتھ کے ساتھ بادل چل رہا ہے، ابر چل رہا ہے. ظل اللہ علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى، یہ بنی اسرائیل کے لیے ہوا ہے. 6 لاکھ کا قافلہ، 6 لاکھ تھے بنی اسرائیل جو مصر سے نکلے تھے، 600,000. اور یہ قافلہ جب چلتا تھا کتنا بڑا ایریا ہوتا ہوگا، اور اس کے اوپر وہ صاحبان کی طرح جو ہے مسلسل وہ ابر ساتھ کے ساتھ جا رہا ہے. یہاں تو نہیں ہوا. یہاں جو کچھ ہوا ہے میرے الفاظ نوٹ کیجئے، زمین پر قدم بقدم چل کر ہوا ہے. عام انسانی سطح پر ہوا ہے.
محنت سے ہوا ہے، مشقت سے ہوا ہے، تکلیفیں جھیل کر ہوا ہے، مصائب برداشت کر کے ہوا ہے، آزمائشوں میں سے گزر کر ہوا ہے، امتحانات میں سے گزر کر ہوا ہے۔ حضور کا اپنا خون 2 مرتبہ گرا ہے۔ ویسے تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اپنی خواہش یہ تھی، لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ، میری بڑی خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ لیکن اللہ کے رسول قتل نہیں ہو سکتے۔ یہ میں نے آج سے عرض کیا تھا، رسول اور نبی میں فرق ہے۔ ایک فرق یہ نوٹ کر لیجئے، نبی قتل ہو سکتا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام صرف نبی تھے، قتل ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام صرف نبی نہیں تھے، رسول تھے، رسولاً الی بنی اسرائیل۔ وہ قتل نہیں ہو سکتے تھے، وہ سولی نہیں چڑھائے جا سکتے تھے، انہیں زندہ آسمان پر اٹھایا گیا اور وہ دوبارہ آئیں گے۔ بہرحال یہ ہے میرے نزدیک تکمیل رسالت کا بھی دوسرا حصہ، اور اس کے لیے میں نے ایک عنوان اور قائم کیا ہے، معراج انسانیت کا مظہر اتم۔ کیوں؟ دیکھیے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، آدم کو پیدا کیا، خلیفۃ اللہ بنایا، مسجود ملائک بنا دیا، تمام فرشتے ان کے سامنے جھکا دیے گئے۔ ایک سے زائد مقامات پر یہ الفاظ ہیں، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تین معنی میں۔ سجد الملائکۃ، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، کلھم، ان سب نے کیا، اجمعون، سب نے مل کر کیا۔ لیکن اس انسان کے اندر اللہ نے کیا کیا قوتیں رکھی ہیں، اس کا صحیح مظہر جو ہے وہ شخصیت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسانیت کی عظمت اس کو دیکھنا ہو، اس کا نمونہ دیکھنا ہو تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا غالب کے بارے میں، فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا، ہے پرے برغ تخیل کی رسائی تا کجا۔ اے غالب، تیری شخصیت کی وجہ سے انسان کی سوچ پر یہ بات کھلی کہ انسان کا تخیل جو ہے کہاں تک جا سکتا ہے۔ یہ تیرے اشعار سے معلوم ہوتا ہے کہ تخیل جو ہے انسان کا کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے۔ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا، ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا۔ میں کہتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات واضح ہوئی کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت رکھی، اس کا ظہور، اس کا مظہر اتم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں معراج انسانیت۔ اگلا عنوان ہے تکمیل رسالت کا منطقی نتیجہ۔ تکمیل رسالت کا ایک مظہر یہ ہے، نوٹ کیجئے، آپ سے پہلے جتنے رسول آئے وہ صاف کسی علاقے کے لیے آئے، کسی قوم کے لیے آئے، کسی شہر کے لیے آئے، پوری نوع انسانی کے لیے کوئی رسول مبعوث نہیں ہوا۔ واحد رسول ہیں اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بعثت ہے پوری نوع انسانی کے لیے۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے، اس میں کچھ شک ہو سکتا ہے تھوڑا سا، کیونکہ قرآن مجید میں حضرت ہود کے بارے میں تو ہے، قوم عاد کے لیے بھیجے گئے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ حضرت صالح قوم سمود کی طرف بھیجے گئے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ ٹھیک ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کے بارے میں اشکال پیدا ہو سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے اس وقت پوری دنیا میں ہیں، ساری نسلوں کے لوگ ہیں۔ فار ایسٹ میں چلے جائیے، عیسائیت موجود ہے۔ آپ وہ جو تاریک کہلاتا ہے بلیک کانٹیننٹ افریقہ، اس کے گھنے ترین جنگلات میں کانگو کے طاس میں پہنچ جائیے، وہاں آپ کو عیسائی مل جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عیسائی مشنریز نے تبلیغ کے ضمن میں جو کارنامے کیے ہیں، جہاں جہاں پہنچایا ہے، عام انسان کا وہاں پہنچنا آسان کام نہیں ہے۔ کانگو کا طاس ہو، امیزن کا طاس ہو، کہاں نہیں پہنچی؟ آپ کے ملک میں جیکب آباد میں بیٹھے ہوئے، کتنی گرمی، شدید گرمی، جاتے ہوئے گھبراتے ہیں ہم بھی وہاں پر، لیکن وہاں انہوں نے اپنے مشن قائم کیے۔ تو اس سے شک ہوتا ہے کہ شاید حضرت مسیح علیہ السلام ان کی بعثت پوری نوع انسانی کی طرف ہو۔
لیکن اس نقطے کو سمجھ لیجئے، اور یہ عقلی اعتبار سے، منطقی اعتبار سے اور نص کے اعتبار سے، منصوص منقول ہونے کے اعتبار سے، حضرت عیسیٰ کی بعثت صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں کہا گیا رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ رسول تھے بنی اسرائیل کی طرف۔ قرآن کی تو نص قطعی ہو گئی۔ خود انجیل میں موجود ہے، حضرت مسیح فرماتے ہیں میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں، انجیل میں موجود ہے۔ اس سے بھی زیادہ کلیئر بات، جب آپ نے اپنے 12 حواریین کو بھیجا ہے جاؤ، اب جو چیز تمہیں مجھ سے ملی ہے اب تقسیم کرو، لوگوں میں پہنچاؤ، تبلیغ کرو، لیکن فرما دیا تھا جینٹائلز میں تبلیغ نہیں کرنی ہے تمہیں۔ یہ گوئمز اور جینٹائلز یہ اصطلاح ہے یہود کی، کہ یہودی سمجھتے ہیں کہ پورے انسان تو صرف ہم ہیں یہودی، باقی جو انسان ہیں مختلف نسلوں کے یہ انسان نما حیوان ہیں، شکلیں ان کی انسانوں کی سی ہیں، حقیقت میں یہ حیوان ہیں۔ جینٹائلز اینڈ گوئمز یہ دو اصطلاحات ہیں ان کی، لیکن جینٹائلز کو تبلیغ کرنے سے حضرت مسیح نے روکا، یہ بھی انجیل میں موجود ہے۔ بلکہ اس میں جو الفاظ انجیل میں ہیں وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مسیح کے الفاظ نہیں ہو سکتے، اس میں یقیناً جو ہے کہیں کسی اور نے نمک مرچ ملا دیا ہے۔ الفاظ یہ ہیں کہ کوئی شخص بھی اپنے بچوں کے حصے کی روٹی کتے کے آگے نہیں ڈالتا۔ یہ الفاظ جو ہیں میرے نزدیک حضرت مسیح کے نہیں ہو سکتے، واللہ اعلم۔ لیکن یہ ثابت ہے قرآن سے بھی رسولاً الی بنی اسرائیل، اور انجیل سے بھی کہ آپ کی بعثت تھی میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ یہ اصل میں سینٹ پال تھا۔ جیسے ہمارے ہاں عبداللہ ابن سبا یہودی، اسلام کا شدید دشمن، لیکن پھر ایک موقع پر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آ گیا اور اس نے مسلمانوں کے اندر رخنہ پیدا کیا، بنو امیہ اور بنو ہاشم کی پرانی چپقلش کو زندہ کیا، اور کہا کہ وسیع جو ہے اللہ کے رسول کے وہ تو علی ہے، خلافت ان کا حق ہے، یہ عثمان جو بیٹھا یہ غاصب ہے، غاصب، اور ابو بکر بھی غاصب تھا اور عمر بھی غاصب تھا رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، نقل کفر نہ باشد۔ بہرحال اسی کے نتیجے میں حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، پھر 4.5 برس تک مسلمان آپس میں لڑے، 1,00,000 مسلمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کے دوران 4.5 سال میں 1,00,000 مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں سے ختم ہوئے۔ تو وہ جو سیلاب چل رہا تھا اسلام کا، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، جو اسلام کا ایڈوانس چل رہا تھا رائٹ اور لیفٹ دونوں طرف، وہ رک گیا انٹرنل سیبوٹاج کے نظریے میں، ورنہ اسی وقت پوری دنیا میں بول بالا ہو چکا ہوتا اللہ کے دین کا۔ اسی طریقے سے سینٹ پال جو ہے، سینٹ، اب کیونکہ سینٹ کہا جاتا ہے میں بھی وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں، وہ جب تک حضرت مسیح موجود رہے دنیا میں شدید ترین مخالف تھا۔ جب حضرت مسیح کو اللہ نے اٹھا لیا، اب وہ لبادہ اوڑھ کر کے مجھے مکاشفہ ہوا ہے، مسیح سے ملاقات ہوئی ہے اور مسیح پر میں اب ایمان لے آیا ہوں، اور مسیح نے مجھے یہ حکم دیا ہے اور یہ مقام عطا کیا ہے، پھر وہ ان کا سب سے بڑا لیڈر بن گیا۔ اور اس نے جو تبدیلیاں کی ہیں، حضرت مسیح کے دین کو ختم کر دیا۔ عبداللہ ابن سبا بھی ختم کر دیتا ہمارے دین کو، لیکن یہ دین آخری تھا، اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے۔ لیکن سینٹ پال نے حضرت مسیح کے دین کو ختم کر دیا، توحید کو تثلیث سے بدل دیا، یہ سینٹ پال نے کیا ہے۔ حضرت مسیح کے کسی قول کے اندر جو ہے تثلیث موجود نہیں ہے۔ چاروں اناجیل آپ پڑھ جائیے، اناجیل اربعہ، متی کی ہو یا جون کی ہو، کوئی بھی ہو، کہیں نہیں ہے آپ کو کوئی جملہ ملے گا تثلیث کا۔ یہ سینٹ پال کی جو ہے ایجاد ہے۔ نمبر 2، شریعت ساقط۔ حضرت مسیح یہ کہہ کر گئے تھے کہ جو موسیٰ کی شریعت ہے وہ تم پر بھی لاگو رہے گی، نافذ رہے گی۔ انہوں نے کہا نہیں، شریعت موسوی ساقط۔ اور نمبر 3، اس کی تبلیغ کا دائرہ جینٹائلز میں، نان جیوز کے اندر اس کا دائرہ وسیع کیا ہے، ورنہ ازرو قرآن، ازرو انجیل، حضرت مسیح کے اپنے قول کے مطابق حضرت مسیح کی بعثت بھی رسولاً الی بنی اسرائیل تھی۔ پہلے اور آخری رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
جن کی بعثت ہوئی ہے پوری نوع انسانی کے لیے۔ میں نے وہ آپ کو آیات شروع میں سنائی تھی، یہ مضمون قرآن مجید میں 5 مرتبہ آیا ہے، لیکن مختلف الفاظ میں آیا ہے۔ سب سے کلیئر جو ہے سورہ سبا کی آیت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر، تمام انسانوں کے لیے، کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آپ کسی ایک قوم ایک علاقے کے لیے نہیں، تمام جہان والوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ نبوت ہمیشہ سے رحمت ہے، رسالت ہمیشہ سے رحمت ہے، لیکن آپ پر آ کر یہ رحمت للعالمین بن گئی ہے، تمام جہانوں کے لیے۔ یہ تکمیل رسالت کا ایک مظہر ہے۔ اور سورہ اعراف کی آیت میں نے آپ کو سنائی تھی، قل یا ایھا الناس، اے محمد ڈنکے کی چوٹ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو، اے بنی نوع آدم، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، سب کی طرف۔ اب آ رہی ہے مقطع میں آپ پڑھی ہے سفن گسترانہ بات، ختم رسالت کا یہ پہلو، یہ مظہر تاحال تشنہ تکمیل ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اللہ نے بھیجا محمد کو غلبہ دین کے لیے، لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، دین کو غالب کر دے تمام ادیان پر، اور بھیجا پوری نوع انسانی کے لیے۔ ان دونوں کو جوڑیے، صغرا کبرا ملا دیجئے، تو بعثت محمدی کا مقصد، تکمیل رسالت کا آخری مرحلہ وہ ہوگا جب کہ کل نوع انسانی پر اللہ کا دین غالب آ جائے۔ جب تک یہ نہیں ہوتا، علامہ اقبال نے جواب شکوہ میں جو بات کہی بڑی پیاری ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یہ تو کام ابھی نہیں ہوا، پوری نوع انسانی تک تو دین نہیں پہنچا، پوری نوع انسانیت پر اللہ کے دین کا غلبہ نہیں ہوا۔ لیکن نوٹ کر لیجئے، یہ ہو کر رہنا ہے۔ حضور نے خبریں دی ہیں اپنے زمانے سے لے کر تا قیام قیامت، 5 ادوار۔ پہلا دور دور نبوت، دوسرا خلافت علی منہاج النبوہ، خلافت راشدہ، تیسرا دور ظالمانہ ملوکیت، چوتھا دور غلامی والی ملوکیت، 5واں دور پھر خلافت علی منہاج النبوہ۔ نوع انسانی اس 5ویں دور کی دہلیز تک پہنچی ہوئی ہے۔ یہ دور آیا چاہتا ہے، زیادہ دور نہیں ہے۔ پھر آپ نے خبر دی، حضرت ثوبان فرماتے ہیں، اور یہ مسلم شریف کی روایت، حضور ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے کل زمین کو لپیٹ دیا یا سکیڑ دیا، فرائے تو مشارقہا و مغاربہا، تو میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِّيَ لِي مِنْهَا، اور سن رکھو، میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو زمین کو سکیڑ کر اور لپیٹ کر مجھے دکھا دیے گئے۔ کوئی شک ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے دنیا ختم ہو جائے اور محمد پر تکمیل رسالت کا یہ مظہر پورا نہ ہو کہ کل روئے ارضی پر محمد کا لایا ہوا دین، دین الحق، اسی طرح غالب ہو جائے جیسے ان کے دست مبارک سے صلی اللہ علیہ وسلم، وفداہ آباؤنا و امہاتنا، جیسے آپ کے دست مبارک سے جزیرہ نما عرب میں دین غالب ہوا۔ جاء الحق وزهق الباطل، تکلیفیں جھیلی، مصیبتیں جھیلی، برداشت کی، جانیں دی، قربانیاں دی، سینکڑوں صحابہ نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، حضرت حمزہ جیسے بھی ان میں ہیں، ایک ایک صحابی ہم جیسے لاکھوں کی جانوں سے بڑھ کر اس کی جان قیمتی ہے۔ حضرت حمزہ جو ہیں ان کی جان کا تو ہم کیا قیمت اندازہ لگائیں گے۔ یہ جانیں گئی ہیں تب دین آیا ہے، دین غالب ہوا، لیکن ہونا ہے، ورنہ محمد الرسول اللہ پر تکمیل رسالت کا تقاضا پورا نہیں ہوگا۔ کیسے ممکن ہے کہ دنیا ختم ہو جائے اور حضور پر تکمیل رسالت کا یہ تقاضا
کہ کل روئے عرضی پر آپ کا لایا ہوا دین نافذ ہو جائے اور یہ پورا نہ ہو۔ ایک اور حدیث جو مقداد بن الاسود سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں حضور کے الفاظ یہ ہیں: لا يبقى على الارض بیت وبر ولا مدر الا ادخل اللہ کلمۃ الاسلام۔ اس روئے ارضی پر کوئی ایک گھر بھی نہیں بچے گا، نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا، نہ ہی کمبلوں کا بنا ہوا کوئی خیمہ بچے گا جس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے۔ یہ ہوگا، یہ ہو کر رہنا۔ اور اسی وقت ہے کہ واقعتاً حضور کی ختم نبوت، ختم رسالت بمانی تکمیل رسالت و تکمیل نبوت، اس کا بتمام و کمال ظہور اسی وقت ہوگا۔ علامہ اقبال نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی، اس کے مضامین کو بھی اپنے اشعار میں پیش کیا ہے، جیسے کہ قرآن مجید سے بے شمار اپنے اشعار کے اندر استشہاد کیا ہے۔ چنانچہ یہ چیزیں بھی کہ یہ دور آ کر رہے گا، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی۔ پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جمی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں بے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ کل روئے عرضی پر لا الہ الا اللہ ان الحکم الا للہ، حکومت حاکمیت کا حق سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ یہ نظام جو ہے پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم پوری دنیا میں قائم ہوگا۔ دیکھیے یہ کام پہلے جب ہوا تھا حضور کے دست مبارک سے جزیرہ نما عرب میں دین کا غلبہ ہو گیا، پھر آپ کے بعد اس کی ایکسٹینشن ہوئی ہے، فوجیں نکلی ہیں مشرق اور مغرب، مشرق میں عراق سے ہو کر ایران، پھر یہ پورا ملک جو اس زمانے کا خراسان تھا چین تک بات پہنچ گئی، مغرب میں شام، اور شام سے ہو کر سینائی پیننسولا سے مصر اور لیبیا ہوتے 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 اٹلانٹک اوشن تک بات پہنچ گئی۔ کہاں سے کہاں تک، از کجا تاب کجا۔ وہ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، فتنہ جو تھا سبائی فتنہ، اس نے انٹرنل سیبوٹاج کیا، آپس میں بھڑا دیا مسلمانوں کو، قوت ٹوٹ گئی۔ جیسے کہیں اونچائی پر ٹرک چڑھ رہا ہو اور کہیں موشن ٹوٹ جائے، تو موشن ٹوٹنے کے بعد جو ہے وہ ڈرائیور گھبراتا ہے، یہ موشن ٹوٹ گیا، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، وہ سیل رواں ہمارا تھم گیا اور ریورسل شروع ہو گیا۔ اب بھی یہی ہوگا، کسی ایک خطے میں اللہ کا وہ نظام خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگا۔ جہاں تو اس بات کا تعلق ہے کہ ایسا ہونا ہے، یہ یقینی ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ کب ہوگا یہ ہم نہیں کہہ سکتے، کتنی قربانیاں دے کر ہوگا یہ ہم نہیں کہہ سکتے، ابھی کتنے اپس اینڈ ڈاؤنز آ جائیں گے یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ اسی طریقے سے کچھ اشارات ہیں کہ یہ خطہ آپ کا، یہ پاکستان اور اس سے ملک سرزمین افغانستان، یہاں سے آغاز ہوگا۔ اب اگرچہ موجودہ حالات بڑے تباہ کن ہیں، افسوسناک ہیں، ریورس گیئر لگ گیا ہے، طالبان کے بارے میں ریورس گیئر لگا، جہاد کشمیر پر ریورس گیئر لگ گیا۔ اب اللہ نہ کرے لیکن یہ کہ بش صاحب نے حکم دے دیا ہے اپنے جو کارکن ہیں انہیں، سیکرٹ ایجنسی کے لوگوں کو، ایسی تیاری مکمل کر لو کہ اگر ذرا بھی اندیشہ ہو کہ پاکستان کے جو ایٹمی صلاحیتیں ہیں ان تک جو ہے یہ فنڈامنٹلز کی رسائی ہو سکتی ہے تو فوراً قبضہ کر لیں۔ اس کا بھی ہو گیا۔ اب سود کے بارے میں جو ہماری پیش رفت ہوئی تھی اس پر بھی ریورس گیئر لگ گیا۔ وہ فیصلہ ابھی اناؤنس تو نہیں ہوا لیکن معلوم ہے کہ کیا فیصلہ ہے، کون نہیں جانتا کہ کیا ہے۔ تو حالات بڑے نامساعد ہیں، ناموافق ہیں، لیکن اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے۔ ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے، جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ایک حرف محرمانہ۔ ظاہر بات ہے
کہ جو کوئی حالات بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے، لیکن میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز اسی خطۂ ارض سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے 400-500 سال سے اس کی تمہید کی ہے، تو اللہ کرے گا، لیکن پس باعث درد کے درجے میں کہوں گا، ہم میں سے ہر شخص کا فرض یہ ہے کہ اس کے لیے کمر کس لے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ میں جو کچھ کر سکتا ہوں، آپ جو کچھ کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کے اختیار میں، اس کے لیے آپ عند اللہ مسئول ہے، ذمہ دار ہیں۔ پہلی بات یہ کہ طے کریں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور موت اللہ کے لیے۔ اب اللہ کے لیے جینا ہے، اللہ کے لیے مرنا ہے، اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے۔ سیرت النبی سے یہ سبق لینا ہے، یہ اسوہ رسول ہے۔ اسی لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ والی آیت کہاں آئی ہے؟ غزوہ احزاب کے ضمن میں آئی ہے، جس موقع پر حضور نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے اپنے پیٹ سے، وہ نقشہ دکھایا گیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہم کوئی تکلیف جھیلنے کو تیار نہیں، کوئی قربانی دینے کو تیار نہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ اب اپنی معاش اور اپنی معاشرت کو حرام سے پاک کریں، کوئی سودی لین دین ہے ختم کریں اسے، پردہ نہیں ہے گھر میں، پردہ نافذ کریں، شریعت کے احکام ہے۔ کوئی ہمارے ہاں قانون نہیں بنا ہے آج تک جس نے پردے کو ممنوع قرار دیا، اگر چھوڑا ہے تو ہم نے خود چھوڑا ہے، ذمہ دار ہم نہیں۔ کوئی قانون ایسا نہیں بنا کہ بینک سے لازماً سود کے اوپر قرضہ لے کر اپنی دکان زیادہ چمکاؤ، کاروبار زیادہ بڑھاؤ، کوئی قانون نہیں ہے۔ جو کرتا ہے خود کرتا ہے، ذمہ دار ہم ہیں۔ اسی لیے ہمارے اوپر اعمالکم اموالکم، حضور نے فرمایا تمہارے اپنے عمل تمہارے اوپر حکمران ہو جاتے ہیں۔ کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، جیسے تم خود ہوگے ویسے ہی تم پر حاکم مسلط کر دیے جائیں گے۔ تو پہلا کام ہے انفرادی توبہ، خود طے کریں جینا مرنا اللہ کے لیے، اور سب سے پہلے اپنی زندگی میں اسلام کو نافذ کریں۔ پھر نمبر 3، اب تلاش کریں کوئی قافلہ، کوئی جماعت جو دین کو قائم کرنے کے لیے اور صحیح طریقہ پر قائم کرنے کے لیے جد و جہد کر رہی، اس میں شامل ہو۔ علیکم بالجماعہ، حضور نے فرمایا تم پر لازم ہے جماعت کی شکل اختیار کرنا۔ انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن، مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں، اور یہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اپنے طور پر نہیں دے رہا ہوں۔ بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ یہ حدیثیں آپ کو نہیں سنائی گئی، 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں، جماعتی شکل ہو، اور جماعت بھی سم و طاعت والی، لسن اینڈ اوبے، ڈسپلن جماعت، وہ ہجرت بھی کرے گی، جہاد بھی کرے گی۔ تلاش کیجیے، خود تلاش کریں، اس کا مطالعہ کریں، دیکھیں۔ اس میں میں صرف آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ 4 چیزیں ہیں جو دیکھنی چاہیے۔ اس جماعت کا ڈکلیئرڈ گول ہونا چاہیے اقامت الدین، دین کو قائم کرنا، دین کو غالب کرنا، لیظہرہ علی الدین کلہ، جس کے لیے محمد بھیجے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تکمیل کرنا، نتھنگ شارٹ آف دیٹ۔ ورنہ کام تو اور بھی بہت اچھے ہیں، تعلیم کا، تدریس کا، تبلیغ کا، خلق خدا کی خدمت کا، بڑے اچھے کام ہیں، لیکن نہیں، ڈکلیئرڈ گول ہونا چاہیے اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے، قائم کرنا۔ نمبر 2، اس کا ڈسپلن مضبوط ہونا چاہیے۔ نمبر 3، ان سے پوچھئے طریقہ کار کیا ہے آپ کے سامنے، وہ طریقہ کار اسوہ رسول سے اخذ کیا جانا چاہیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور نمبر 4 یہ کہ اس کی قیادت کے قریب جا کر سونگھئے کہ خلوص کی خوشبو آتی ہے یا نہیں آتی۔ کہیں ایسا تو نہیں محسوس ہوتا کہ ہیں تو باتیں تو اچھی ہیں لیکن دھندا ہے، یہ دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ 4 چیزیں اگر کہیں پر کسی درجے میں بھی پوری ہو جائیں، آپ پر لازم ہے اس جماعت میں شریک ہونا، اور اس جماعت میں شریک ہو کر اور پھر دین کے غلبے کی جد و جہد کرنا۔ 10 جماعتیں ہوں، 20 جماعتیں، کوئی پرواہ نہیں۔ ایک جماعت صرف نبی کی ہوا کرتی تھی، نبی کی جماعت کے اندر جو شامل نہیں وہ کافر، نبی کی جماعت کو جو چھوڑ گیا وہ مرتد۔ لیکن یہاں نہیں ہے معاملہ، اب کوئی نبی نہیں ہے، اب تو در حقیقت آپ کی جماعت ہے، کسی اور کی جماعت ہے، کسی اور کی آپ دیکھیے جو آپ کو پسند آئے۔
جو دل کو لگے، کام کرنا ہے دین کا، قافلے بے شمار ہو، کوئی حرج نہیں، لیکن کوئی شخص بھی اس جد و جہد سے بالکل علیحدہ نہ رہ جائے، بری نہ رہ جائے۔ یہ ہے میرا پیغام، سیرت النبی علی صاحب الصلاۃ والسلام کا کنکلوڈنگ جو پیغام ہے میرے لیے، آپ کے لیے، امتیوں کے لیے۔ پس چہ باید کرنا کیا چاہیے، وہ میں نے 3 نکات میں آپ کے سامنے رکھ دیا۔ پہلے طے کریں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ پھر اپنی معاش اور معاشرت میں سے غیر اسلامی چیزیں، حرام چیزیں نکال کے پاک کریں اپنی معاشرت کو اور معیشت کو۔ پھر یہ کہ کسی جماعت کے ساتھ منسلک ہو کر اور ایک جماعت کی شکل میں منظم ہو کر جد و جہد کریں کہ یہاں پہ اسلامی انقلاب آئے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے حضور کا طریقہ کیا ہے، اس کو بیان کرنے کا یہ موقع نہیں ہے۔ میں آپ حضرات کا بہت ہی ممنون ہوں۔ ابھی جناب مظفر وارثی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، لیٹ ہو گئے تھے، ورنہ ان کی نظم جو ہے آپ پہلے سنتے، لیکن اب اچھا ہے، اب آپ جو بھی ذرا ثقیل باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں تو کچھ آپ کے لیے ذرا ایک دوسرا نقشہ بھی سامنے آ جائے، اس کے بعد پھر دعا کریں گے اور دعا پر پھر محفل کا اختتام ہوگا۔ معذرت خواہ ہوں کہ تاخیر سے پہنچا اور ڈاکٹر صاحب کا خطاب شروع ہو چکا تھا، میری نظم پہلے ہونا تھی اس سے، اب وہ کوئی مناسب نہیں لگتا کہ میں نظم پیش کروں۔ بہرحال 2 نعت کے شعر اس موقع کی مناسبت سے پڑھتا ہوں۔ آخری شریعت کوئی آنے والی اور ذلی یا بروزی، اب کوئی پیمبر آبادی۔ شکریہ۔ دعا سے پہلے مجھے 2 باتیں یاد آئی ہیں۔ ایک تو میں یہ فیضان اقبال نامی کتاب ہے، شورش کاشمیری صاحب نے مرتب کیے ہیں، علامہ اقبال کے خطوط اور بیانات وغیرہ سے کچھ ان کے اقوال۔ تو میری آج کی تقریر کا لب لباب یہ تکمیل رسالت اور اتمام اور تکمیل اور اکمال۔ دیکھیے اس کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، قادیانی نظریہ ایک جدید نبوت کے اختراع سے، قادیانی افکار کو ایک ایسی راہ پر ڈال دیتا ہے کہ اس سے نبوت محمدیہ کے کامل و اکمل ہونے کے انکار کی راہ نکلتی ہے۔ یہی تکمیل، کامل اور اکمل۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ در حقیقت اس کاملیت اور اکملیت کے اندر لقب لگائی ہے، اور اس کے ایک عقیدت مند کا شعر تو یہاں تک ہے، نقل کفر کفر نہ باشد۔ ان کا شعر آپ کو سنا رہا ہوں، کس بدبختی تک یہ لوگ پہنچے ہیں۔ لیکن پھر وہی بات کہ گلے میں جو آئیں وہ تانے اڑاؤ، جو چاہو کہو، جو چاہو بک دو، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پکڑ نہیں، کوئی دارو گیر نہیں۔ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور پہلے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں۔ شان محمدی سے بڑھ کر اس بدبخت غلام احمد کی شان ہے، جس کو ان کا ایک عقیدت مند بیان کر رہا ہے۔ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور پہلے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں۔ معاذ اللہ۔ اب دعا مانگ لیجیے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ کل حمد، کل شکر، کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہوتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ اللہم صل علی عبدک و نبیک و رسولک و حبیبک محمد وبارک وسلم وصلی وسلم وبارک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی ملائکتک المقربین وعلی عبادک الصالحین وعلینا معہم یا ارحم الراحمین۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى۔ اے اللہ ہمیں ہر اس کام کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہے، جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من اعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا معهم۔ اللہم وفقنا ان نقیم نظام الخلافت علی منہاج النبوت فی پاکستان اولا وفی کل العالم آخرا۔
اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.